اللہ پاک کی ذات سے امید رکھا کرو، اللہ کی ذات سے نا امید نہ رہا کرو۔ جو آپ کے حق میں ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہ عطا فرماتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ ایسا نہ کہا کرو کہ آج اگر مصیبت آ جائے تو ایسا نہ کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مصیبت ہم پر ہی ڈال دی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آزمائش ہو رہی ہو سکتا ہے کہ آپ نیک عمل بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سارے ہی نیک کام کر رہے ہیں، اور پھر بھی آپ اگر مصیبت زدہ ہیں، پھر بھی اگر آپ پریشان ہیں، تو ایسا نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مصیبت ہم پر ڈال دی، ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں۔ نہیں، ہو سکتا ہے آپ کی آزمائش ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہو، آپ کو آزما رہا ہو، آپ کی آزمائش چل رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے، اولاد کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے۔ آزمائش کی بات یاد آئی تو آپ دیکھ لیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، بس امید اللہ کی ذات سے لگائیے، امید اللہ کی ذات سے رکھیے۔ ایک انسان تھا جو کہ بہت مالدار تھا، اور ایک دن رات میں سویا تو اسے نیند نہیں آئی۔ آدھی رات ہو گئی لیکن نیند نہیں آئی، کروٹ بدلتا رہا، کروٹیں ادھر سے ادھر بدلتا رہا، لیکن نیند نہیں آئی۔ وہ اٹھ گیا اپنے بستر سے، اور جب اپنے بستر سے اٹھا تو راستے میں نکل گیا۔ نکلنے کے بعد چلتا رہا تو سامنے سے مسجد پڑی۔ جب اس نے مسجد دیکھی، کہ جب مسجد پڑ گئی ہے سامنے تو چلو نماز نفل ادا کر لیتا ہوں۔ مسجد کے اندر داخل ہوا نماز نفل پڑھنے کے لیے۔ نماز نفل پڑھنے کے لیے نیت باندھی، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، سلام پھیرا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی مسجد کے اندر بیٹھا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، مولا میں بہت غریب ہوں، مولا لیکن میری امید صرف تجھ سے ہے، میری لو صرف تجھ سے لگی ہوئی ہے، مولا اگر تو نہیں عطا کرے گا نا میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ کوئی مجھے اپنے کام پہ بھی نہیں رکھتا، کوئی مجھے کام پہ بھی نہیں لگاتا، مولا امید تجھ سے لگائی ہے، لو تجھ سے لگائی ہے، مانگ تجھ سے رہا ہوں، تو مجھے عطا فرما۔ میں نے کھانا نہیں کھایا، میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، میں بھی بھوکا ہوں، بھوک میں تڑپ رہے ہیں، مولا تو ہی امداد کر دے، تو ہی میری مدد فرما۔ اگر تو مدد نہیں کرے گا مولا میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، کیونکہ مجھے کوئی محنت اور مزدوری کرنے کے لیے لے بھی نہیں جاتا، مجھے کوئی اپنے کام پر بھی نہیں رکھتا، اب تو بتا میں کیا کروں۔ رات کے سناٹے میں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا۔ آج ہمارے دل بھی تو ویسے ہوں، ہماری زبانیں بھی تو ویسی ہوں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور ہماری دعا فوراً قبول ہو جائے۔ ہماری زبان ویسی نہیں ہے، ہمارے دل صاف نہیں ہے، دل پاک نہیں ہے، دل میں بڑا برائی ہے، بڑا بغض ہے ایک دوسرے کے لیے، بڑا حسد بھرا ہوا ہے، تو پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اس انسان نے کہا بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ تو وہ بولا میں اپنے رب سے فریاد کر تو رہا ہوں کہ میں بھوکا ہوں اور میں نے کھانا نہیں کھایا، میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا۔ اب یہ انسان جس کو نیند نہیں آ رہی تھی نا، اس کو پتا چل گیا کہ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اس انسان کو دیے، تو اس نے منع کر دیے کہ نہیں میں یہ پیسے نہیں لے سکتا۔ تو جس کو نیند نہیں آ رہی تھی اس انسان نے کہا اے میرے بھائی کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ آج میں یہاں کوئی اجنبی نہیں ہوں، میں کوئی مسافر نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہی سمجھ لو مجھے بھیجا ہے، ورنہ میں تو آرام سے سو جایا کرتا تھا، لیکن آج مجھے نیند نہیں آئی، آج میں اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ پتا نہیں ایسا کیا تھا کہ آنکھ 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی، اور اسی وجہ سے آج ہم یہاں آئے ہیں تو آپ کو دیکھا گیا، یہ سمجھ لو کہ مجھے اللہ پاک نے بھیجا کہ تمہاری مدد کے لیے۔ تو اس نے پیسے لیے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے آج مجھے عطا فرمایا، میں نے تجھ سے جو فریاد کی، تجھ سے جو مانگا تو نے مجھے عطا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں، کھانا کھائیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کہیں جائیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، جو بھی نیک کام کریں نا اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عطا کیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکالا، جس کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکالا، وزٹنگ کارڈ اس کو دیا، کہا یہ میرا کارڈ ہے، جب بھی آپ کو کوئی ضرورت ہو تو آپ میرے آفس آ جانا، آپ کی ضرورت میں انشاءاللہ پوری کر دوں گا۔ اس نے کہا یار پاگل ہو گیا ہے،
اگر تیرے پاس مجھے آنا ہوتا تو میں اس کے پاس کیوں آتا؟ میں اگر مجھے کچھ ضرورت ہوتی ہے نا تو میں اپنے رب سے فریاد کرتا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہوں، اپنے رب سے مانگتا ہوں، مجھے میرا رب عطا فرماتا ہے۔ میرا مولا مجھ سے روٹھ جائے گا کہ دینے والا میں ہوں، میں دیتا ہوں، اور اس نے اس کا وزٹنگ کارڈ لے لیا، اس کا کارڈ لے لیا، اور اپنی فریاد اب اس کے پاس لے جاتا ہے۔ پہلی بات تو میں محنت اور مزدوری کر کے کماتا ہوں اور کھاتا ہوں، جب مجھے کوئی نہیں لے جاتا کام پر، اور میرے بچے جب بھوک کے حال میں بلکتے ہیں، تب یہ قدم اٹھانا پڑتا ہے، آ کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں۔ ورنہ میں بہت خوش ہوں، میرا اللہ مجھے بہت عطا فرماتا ہے، میں جو محنت کرتا ہوں، میں جو مزدوری کرتا ہوں، اس کے ذریعے سے مجھے بہت مل جاتا ہے، اپنا گھر چلا لیتا ہوں۔ جس کو نیند نہیں آ رہی تھی اس بندے کو اس دن معلوم چل گیا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ مجھے نیند نہیں آئی اسی لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مدد کروانا چاہ رہا تھا کہ جا فلاں مسجد میں اور فلاں انسان کی مدد کر۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھانے جا رہے ہوتے ہیں لیکن رکھ دیتے ہیں، لقمہ منہ کے اندر جا رہا ہوتا ہے، نوالا رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا رزق کہیں اور لکھا ہوا ہے، کسی اور رزق پر ہمارا نام پڑا ہوا ہے، ہمیں وہیں کھانا ہے۔ پتہ چلا ہم کھانے جا رہے ہیں اور ہماری دعوت ہے کہیں، تو ہم نے ایک دم رکھ دیا، چلے گئے دعوت میں، وہاں کھایا جا کے، تو پتہ چلا کہ اس رزق پر وہاں پر ہمارا نام لکھا ہوا ہے کھانے پر، اور ہم نے وہاں جا کے کھایا۔ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ کبھی بھی یہ مت کہنا کہ اللہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ساری مصیبتیں ہم پر آ گئیں، یا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ اللہ رب العزت سب جانتا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زندگی ہے نا بہت کم ہے، کچھ اچھے کام کر جائیں، یہ دنیا قید خانہ ہے، یہاں محنت کرو، عبادت کرو، نیک عمل کرو، جس بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کرنے کو وہ کام کرو۔